بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شاہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں ایک بار ہم پھر سے حاضر ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مجید فرقان حمید یاد کرنے کے دو آسان سے طریقہ کار بتائیں گے۔ بہت سے لوگوں کو اس کا علم ہوتا ہے، اگر میں یہ بات کہوں کہ یہ سب لوگ یہ باتیں جانتے ہیں، لیکن توجہ نہیں ہوتی اس طرف کہ جس کی بنا پر حفظ قرآن کرنے والے اپنے سبق کو کچا کر لیتے ہیں، اور جو کمپلیٹ قرآن حفظ کر لیتے ہیں تو وہ اپنے قرآن کو بھی مضبوط نہیں رکھ پاتے اور قرآن وہ بھولتے رہتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انہی دو طریقوں کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ چینل پر نئے اس کو سبسکرائب کر بیل آئیکن پر کلک کر دیں، انشاءاللہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے گی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرنا باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے، اور اس کے حفظ کرنے میں بشارت عظمیٰ بھی دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو قرآن حفظ کرتے ہیں احادیث کے اندر فضائل بھی اس کے بیان فرمائے گئے ہیں۔ تو بہرحال اگر کسی شخص نے قرآن مکمل حفظ کر لیا ہے، اب اس کو یاد رکھنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلا طریقہ کار اس کے لیے یہ ہے کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے قرآن مجید فرقان حمید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرے، اپنی زبان کو قرآن کی تلاوت سے تر رکھے، بغیر دیکھے زبانی اس کو پڑھتا رہے۔ تو جتنی بار پڑھے گا، جتنی دفعہ پڑھے گا، وہ انشاءاللہ عز و جل اس کا قرآن مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کوئی بھی کام کرنے والے ہیں تو یاد رکھیے گا، آپ کام کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے آپ کام کر رہے ہیں، تو زبان سے آپ پڑھتے رہے۔ آپ روزانہ ڈیلی اس طریقے سے اپنا معمول بنا لیں گے، آپ کام کرتے ہوئے، چلتے ہوئے، کام پر جاتے ہوئے، کام پہ سے آتے ہوئے، آپ دنیاوی باتوں سے بچتے ہوئے اور ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، بلکہ قرآن کی تلاوت اپنے لبوں پر جاری رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کو ثواب بھی ملے گا اور نیکیاں بھی آپ کو ملیں گی۔ آپ کا جو وقت ہے وہ آپ کے لیے ثواب کا، یعنی آپ کے لیے نیکیوں کا وہ گھڑی ہوگی آپ کے لیے، جس پر آپ کو کل بروز قیامت شرمندگی نہیں ہوگی۔ اس سے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی اور آپ کا قرآن بھی مضبوط ہو جائے گا۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی ہے۔ دوسرا طریقہ کار اس میں آپ نے یہ اپنانا ہے کہ قرآن آپ نے نماز کے اندر روزانہ تلاوت کرنا، اور آپ نے ایک معمول بنا کم از کم ایک پارہ آپ نے نماز میں تلاوت کر لینا ہے۔ یعنی پانچوں نمازیں آپ پڑھتے ہیں، اب نماز تو آپ باجماعت پڑھتے ہوں گے، فرض سنت اور نوافل جو ہوتی ہیں آپ اپنی پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر آپ یہ کریں کہ روزانہ ایک پارہ اس میں ختم کر لینا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس وقت ہو، وقت میں آپ کی گنجائش ہو، تو نوافل کی کثرت بھی کریں، اور نوافل کے اندر بھی آپ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں، کہ بزرگان دین علیہ رحمۃ اللہ المبین کا یہ طریقہ کار بھی ہے، اور کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند بھی ہے کہ نوافل کے اندر قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، خصوصاً تہجد کی نماز کے اندر آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ جو نوافل قرآن تہجد کی نفل پڑھتے ہیں اس کے اندر جتنا ہو سکے آپ قرآن پڑھیں۔ تو یہ کہ دو طریقے آپ اپنا لیں کہ آپ کام کرتے ہوئے بھی آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور روزانہ ایک پارہ آپ نے نماز کے اندر پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس طرح کا آپ کا معمول رہے گا تو آپ کبھی بھی قرآن نہیں بھولیں گے، آپ کے ذہن سے کبھی قرآن نہیں نکلے گا۔ امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ پراپر طور پر حفظ قرآن کرنا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کوشش کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اکیڈمی کو جوائن کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ مناسب فیس کے ساتھ اعلیٰ تعلیم ماہر اساتذہ کے زیر نگرانی آپ کو دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام پر اپنا فضل و کرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔